آج جو کہانی ہم دیکھنے جا رہے ہیں نا، وہ فرض، قربانی اور وراثت کے بارے میں ہماری سوچ کو بالکل بدل کر رکھ دے گی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ کبھی کبھی خاموش خدمت کا صلہ سب سے بلند آواز میں ملتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسی تصویر سے جو آپ کہہ سکتے ہیں سب کچھ بیان کر دیتی ہے۔ مہنگی گاڑیاں اور ایک جنازہ۔ یہ صرف ایک منظر نہیں ہے، بلکہ یہ اس گہری دراڑ کا پہلا اشارہ ہے جو دکھاوے اور حقیقت کے درمیان اس خاندان کو تقسیم کرتی ہے۔ تو پہلا حصہ ہے خاموش خدمت کا صلہ۔ سوچیں، جنازے کا منظر ہے، لیکن ماحول میں غم سے زیادہ لالچ کی سرگوشیاں گونج رہی ہیں، کیونکہ بہن بھائی ابھی گھر میں داخل بھی نہیں ہوئے اور وراثت کی تقسیم پر بحث شروع ہو چکی ہے۔ جنازے پر نا ایک بہت عجیب سی خاموشی ہے۔ ایک طرف بہن بھائی ہیں جو دکھاوے کے آنسو بہا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف محلے والے جو اصل کہانی جانتے ہیں وہ بالکل چپ چاپ کھڑے ہیں۔ ان کی نظریں سوال کر رہی ہیں اور وہ صرف اس ایک شخص کو دیکھ رہی ہیں جس نے خاموشی سے سب کچھ سہا ہے۔ اچھا، اس ساری صورتحال کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے نا ہمیں ذرا 10 سال پیچھے جانا پڑے گا، جب اسی ایک گھر کے اندر دو بالکل الگ الگ دنیائیں آباد تھیں۔ ایک طرف تو تھی ایک دہائی کی بے لوث خدمت، آپ تصور کریں، دواؤں کی بو، جا کر گزاری گئی راتیں اور شدید تنہائی، اور دوسری طرف تھیں بہن بھائیوں کی چمک دمک والی زندگیاں جو سوشل میڈیا پر فیملی فرسٹ جیسے کھوکھلے کیپشن سے بھری پڑی تھیں۔ اور جب بھی کبھی پیسوں کی، مالی مدد کی بات ہوتی تو بہن بھائیوں کا جواب جانتے ہیں کیا ہوتا تھا؟ ایک ایسا جواب جو دل توڑ دیتا تھا۔ تم وہاں مفت میں تو رہ رہے ہو، یہی تمہارا حصہ ہے۔ یعنی ان کے لیے ایک ٹپکتی چھت کے نیچے رہنا ہی اس بے مثال خدمت کا انعام تھا۔ پر بات صرف پیسوں کی نہیں تھی، قیمت اس سے کہیں زیادہ تھی۔ یہ ایک بہت گہری ذاتی قیمت تھی۔ تنہائی، ختم ہوتی جوانی اور اپنے پیاروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے روز بروز کھونے کا درد۔ یہ وہ قیمت تھی جسے باقی بہن بھائی نہ تو کبھی دیکھ سکے اور نہ ہی سمجھ سکے۔ چلیں اب واپس آتے ہیں حال میں۔ جنازے کے فوراً بعد کا منظر ہے۔ دکھاوے کا پردہ ہٹ چکا ہے اور اب اصل جنگ شروع ہونے والی ہے۔ بہن بھائیوں نے تو اپنا پورا پلان تیار رکھا ہوا تھا، بالکل کسی بزنس ڈیل کی طرح۔ گھر اور زمین فوراً بیچ دو، پیسے 3 برابر حصوں میں بانٹ لو اور باقی نوادرات اور زیورات بھی آپس میں تقسیم کر لو۔ ان کے لیے تو یہ معاملہ حل ہو چکا تھا۔ ان کا الٹیمیٹم بالکل صاف تھا۔ انہوں نے کہا، دیکھو، یہ صرف تمہارا فیصلہ نہیں ہو سکتا، ہم 2 ہیں، تم اکیلے ہو اور کوئی وصیت بھی تو نہیں ہے۔ وہ پورے یقین میں تھے کہ قانونی طور پر وہ جیت چکے ہیں۔ اور پھر جب لگ رہا تھا کہ سب کچھ طے ہو گیا ہے، بازی ہاری جا چکی ہے، کہانی کا راوی آخر کار اپنا جواب دیتا ہے، لیکن الفاظ سے نہیں بلکہ ایک ایکشن سے، ایک ایسا ایکشن جو سب کچھ بدل دے گا۔ بس ایک چھوٹا سا خاموش سا عمل۔ الماری سے ایک سرخ فائل نکالی اور میز پر رکھ دی، اور بس بہن بھائیوں کا وہ پر اعتماد کہا ایک دم خاموشی میں بدل گیا۔ کچھ بہت بڑا ہونے والا تھا۔ اور اس فائل کا راز کیا تھا؟ صرف ایک نمبر، $1۔ جی ہاں، گھر کی قانونی فروخت کی قیمت صرف اور صرف $1۔ یہی ایک عدد اس پوری بحث کا فیصلہ کن جواب تھا۔ تو بات یہ تھی کہ یہ معاملہ تو کبھی وراثت کا تھا ہی نہیں، یہ تو ایک قانونی خرید و فروخت کا معاہدہ تھا جس پر والد صاحب نے آج سے 10 سال پہلے ہی دستخط کر دیے تھے۔ یہ گھر بہت پہلے ہی بیچا جا چکا تھا۔ یہ سب والد صاحب کی دور اندیشی کا کمال تھا۔ وہ جانتے تھے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ انہوں نے مستقبل کو پہلے ہی دیکھ لیا تھا اور اپنے اس بچے کی حفاظت کے لیے ایک قانونی قدم اٹھایا تھا جس نے اپنی ہر چیز قربان کر دی تھی۔ تو اب ہم آتے ہیں کہانی کے آخری حصے پر، اور یہ حصہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اصل دولت آخر ہے کیا۔ اور آخر میں جب سارا بھرم ٹوٹ گیا تو بہن کی سرگوشی میں اصل سچائی باہر آ گئی۔ اس نے کہا، مجھے اس پیسے کی ضرورت ہے۔ یہ آواز غم کی نہیں تھی، یہ ڈر اور خوف کی آواز تھی۔ اس پر راوی کا جواب بہت سادہ تھا لیکن بہت طاقتور۔ یہ میرا گھر ہے، آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ یہ ایک خاموش سا اعلان تھا جو 10 سال کی قربانی کے بعد اپنے حق کا دعویٰ تھا۔ اور اب آخری منظر تصور کیجئے، بہن بھائی جا چکے ہیں، دروازہ بند ہے۔ اس بند دروازے کے پیچھے کوئی بڑی بڑی تنخواہیں نہیں ہیں، کوئی دنیا کے سفر نہیں ہیں،
وہاں ہے تو صرف سکون، اور شاید یہی اصل دولت ہے۔ یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ زندگی اس بات سے نہیں ناپی جاتی کہ کسی کے پاس کیا کچھ تھا۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ جب سب سے مشکل وقت آیا، جب واقعی ضرورت تھی، تو اس شخص نے کیا کیا؟ آخر میں بس یہی چیز ہے جو اہمیت رکھتی ہے۔